اسلامی اسکالر مولانا محمد عمر یونس اتاری مدنی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر یہ کرم ہوا کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ کتنے ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اس وقت ایسے ہوں گے، نہ جانے کیسی غفلت بھری محفلوں میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ رب کا خاص کرم ہوتا ہے کہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ اور آج کی یہ جو محفل پاک ہے، ماشاءاللہ اس مسجد گلزار مدینہ کی جو کمیٹی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک علی رحمہ کی عرس مبارک آپ کی یاد میں اس محفل پاک کو سجایا گیا۔ پاک و ہند میں آج رات بھی آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور کل کے دن جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر پورے دن میں جگہ جگہ پہ شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک علی رحمہ کی یاد میں محافل کو سجایا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس کی یاد میں محفل سجائی جاتی ہے نا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ کے قرب کو پا لیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں نا اپنے معاملات کے اوپر غور کریں، آج 10 صدیاں ہو چکی ہیں حضور داتا صاحب کو ظاہری پردہ فرمائی، لیکن آج بھی کوئی بندہ اپنے کام سے بھی لاہور شہر جائے نا، کوئی ایئرپورٹ پہ جائے، کوئی اپنے خرید و فروخت کے لیے، تو اکثر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار داتا صاحب کے مزار پہ لازمی حاضری دینی ہے۔ بھائی وجہ یہ ہے ان لوگوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عشق ان کے دلوں میں تھا۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل آج کے اس بیان کے اندر میں آپ کو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ نے جو ہم جیسے غافل لوگوں کو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں میں سے چند ایک نصیحتیں اس نیت سے عرض کروں گا کہ ہم سارے تعلیمات غوثیہ کے پابند بن کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے منظور نظر بن سکیں۔ دیکھیں ہم اکثر علماء سے آپ کی کرامتیں بھی سنتے ہیں، آپ کی عبادتوں کا بھی سنتے ہیں، آپ کے دیگر دعاؤں کی قبولیت کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ اے کاش آپ کی سیرت طیبہ کی جو سنہری زندگی کے لمحات ہیں ان کو سیکھ کر ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 4 پارے کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ولیوں کا ذکر نہیں فرمایا، ایک ہوتا ہے نا کسی ولی کا اپنے دوست کا ذکر کر دینا کہ بھائی یہ بندہ میرا قریبی ہے، یہ میرا دوست ہے،
اس کو میں نے مقام وصل دے دیا، اسے میں نے مقام قرب عطا فرما دیا۔ خدا کی قسم جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ آپ پڑھیں قرآن کریم سورۃ البینہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میرے ایسے بھی بندے دنیا میں موجود ہیں جو دن رات دست دعا بلند کر کے میری بارگاہ میں ایک ہی عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کا ساز و سامان نہیں چاہیے، ہمیں اور کوئی یہ طرح طرح کی اشیاء کی حاجت نہیں، ایک چیز کے طلبگار ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تیری رضا چاہیے۔ اللہ فرماتا پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب میری رضا کے طلبگار بن کے میرے در پہ جھک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا پھر ایک وقت آتا ہے میں انہیں مقام رضا عطا کرتا ہوں، میں انہیں اپنا مقام قرب اور مقام وصل عطا فرما دیتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انداز کو بھی اپنے کلام پاک میں بیان فرما دیا کہ یہ اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ بس سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ اللہ والے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب بندوں سے پیار کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں میرے نام کی ضربیں لگاتے رہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں میرے نام کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وقعودن، جب یہ بیٹھ جاتے ہیں نا میری یاد سے غافل نہیں ہوتے، پھر بھی میرا نام جپتے رہتے ہیں، مجھے پکارتے رہتے ہیں، میرے نام کی ضربیں دل پہ لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک نہیں، اللہ اکبر وعلی جنوبہم، جب یہ اپنے بستروں پہ آ جاتے ہیں رات کو سونے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کروٹ کے بال لیٹ کر بھی میری یاد کو مناتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے کرتے ان کی آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اولیاء کی نشانیاں ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر تفکر کرتے ہیں۔ تفکر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، کہتے ہیں یا اللہ تیرا کتنا بڑا یہ احسان ہو گیا، تیرا کتنا بڑا یہ کرم ہو گیا، تو نے اس پانی کے اوپر مٹی کا بچھونا بچھا دیا، یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہو گیا، تو نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں میں غور کرتے ہیں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر میرے بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پاک پروردگار عالم تو نے کوئی بھی شے بیکار پیدا نہیں کی، مولا سبحانہ کا، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس ایک آیت کے اندر اگر ہم توجہ کریں تو کتنی اللہ نے اپنے ولیوں کی صفتیں بیان کی۔ آپ یقین کریں سب سے بڑی کمی ہمارے اندر پتہ کیا ہے، ہم نبی پاک اسلام کا دین سیکھتے نہیں، اور کسی بندے کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کر دینا یا کہ تو آگے سے بندہ حیران لوگ کہتا ہے یہ بھی بات قرآن پاک میں ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ ارے رسول پاک کے در پہ جھک جائیں، اللہ علم کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ آپ پڑھیں نا بزرگان دین کے واقعات، اس انداز سے انہوں نے نبی پاک اسلام کا دین سیکھا۔ اور چند باتیں آج کی رات ویسے ہی حضور غوث پاک کی یاد ہم منا رہے ہیں، آپ عرس منا رہے ہیں، تو آپ کی یاد کے اندر آپ نے جو ہمیں ارشادات فرمائے کہ بھائی یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، اگر یہ کام کرو گے رب تمہیں بھی مقام قرب عطا فرمائے گا، یہ کام چھوڑ دو گے رب کی ذات راضی ہوگی۔ لیکن افسوس، یقین کریں ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ اجنبی نہیں ہے، یقین کریں ہم صرف کرامتوں کی حد تک رہ چکے ہیں، بس یہ کرامت سن لی نعرے لگا دیے۔ بھائی جس اللہ کے ولی کو رب نے کرامت سے نوازا ہے کبھی اس کا پس منظر تو دیکھو، اس کو یہ کرامت ملی، اس اللہ کے ولی کی دعا سے رب نے اولاد دے دی، رب نے تقدیر بدل دی۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں تو رب کا ذکر کرتے ہیں، رات کو بستروں پہ آتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیں تاریخ اسلام کے اندر جب بھی
ظلم و ستم کی آندیوں کا عروج ہوا نا، جب بھی تاریخ اسلام کے اندر شیطانی قوتوں نے اپنا عروج پکڑا، میرے رب کریم نے ایسے محبوب بندوں کو دنیا میں بھیجا جنہوں نے ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مقدس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا شروع کیا، طرح طرح کی غلط کاریاں شروع کی، میرے رب کریم کی ذات نے نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ اسی طرح فرعون آیا، اللہ کی توحید کے خلاف باتیں کرنے شروع کی۔ ہمارا موضوع نہیں، تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ دنیا میں آئے، آپ پڑھے پھر آپ کیسے جلالی پیغمبر تھے، کیسے رب نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا۔ ارے وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، تو رب سے طور پہاڑ پہ جا کے ہم کلام ہوتے تھے۔ رسالہ قشیریہ کے اندر امام قاسم حوازن قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا، فرماتے طور پہاڑ پہ جناب موسیٰ کلیم اللہ گئے، عرض کرنے لگے، گفتگو کا آغاز ہوا رب تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے پیارے کلیم اللہ، میں نے آپ کو 10,000 کان دیے جن کے ذریعے آپ نے میرا کلام سنا، 10,000 زبانیں دی جن کے ذریعے میرے ساتھ آپ نے کلام کیا۔ لیکن اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے پیغمبر ہیں، میں نے نبوت دی ہے، آپ کلیم اللہ ہیں، میرے دربار میں میرے محبوب بندے اس وقت بنو گے جب میرے محبوب پاک کی ذات پہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرو۔ یہ شان ہے حضور اسلام کی، اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے نبی پاک کی امت ہمیں پیدا کیا، حضور غوث پاک جیسے ہمیں ولی کامل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، جب بھی تاریخ کے اندر یہ باطل قوتوں نے عروج پکڑا، رب کریم نے اپنے محبوب بندوں کو ان کے لیے بھیجا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک، حضور کی آمد سے پہلے وہ لوگ ماں کی بھی کوئی قدر نہ کرتے تھے، بہن کو بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بیویوں کے بھی حقوق ادا نہ کرتے تھے، ایسے ظالم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا، زنا کاری عام تھی، جور و دفاع کے اڈے قائم ہو چکے تھے، انسان کی یہ تاریخ مٹتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کی اس حالت پہ رحم فرمایا، اس کائنات میں ایسی ہستی کو بھیجا جن کے آنے پر ہر چیز پکار اٹھی، ارے یہ کون آ رکھا ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت قرار دے ہے، یہ کون آ رکھا ہے کہ جن کے آنے کی وجہ سے ابلیسیت کے ڈر میں سفید ماتم بچھ چکی ہے، ارے یہ کون آ رکھا ہے جن کے ماتھے پہ ختم نبوت کا تاج سجایا جائے گا۔ المختصر حضور دنیا میں آئے، آپ نے ماں کا بھی مقام بتایا، باپ کا بھی مقام بتایا، بہن کے بھی حقوق بتائے، بیٹی کو بھی عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو چکا، اس کے بعد اس امت کے علماء کو یہ دین کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جب یزید آیا، اس نے اپنے فسق و فجور کے اڈے قائم کیے، میرے رب کریم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھے، جب ختم قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم کو مخلوق کہنے کی باتوں کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو دنیا میں بھیجا۔ جب بد مذہبیت عروج کے اوپر تھی، اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت اس دنیا میں آئے۔ اسی طرح حضور غوث پاک کی آمد سے پہلے آپ تاریخ بغداد اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں دیکھیں، بغداد شہر کے اندر دین کا کام بالکل 0% علماء فرماتے ہو چکا تھا۔ ہر وقت بغداد شہر میں 500 کے قریب عورتیں ناچ گانے اور گندے کاموں میں مصروف رہتی تھیں، فسق و فجور عام ہو چکا تھا، زنا کاری کے اڈے قائم ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، اس وقت اس امت کو ایک ایسی ہستی کی حاجت تھی جو لوگوں کو توحید الہی کا علم بلند کرنے کا ذہن دے، جو لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت تجربہ پڑھ پڑھ کے سنائے۔ ایسی شخصیت کی عادت تھی جو لوگوں کو کشتۂ عشق رسول اللہ فرمائے۔
आजिज़ी का दर्स दे, तो लोगों को सादगी का दर्स दे, तो लोगों को माँ बाप का मकाम बताए, तो लोगों को बताए भाई गैरों के सामने नहीं झुकना, और रब्बे करीम के दरबार में झुक जाओ। झुकना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिंदगी के गुनाहों को बख्श देना रब्बे कायनात का काम है। ऐसी हस्ती की आदत थी तो ये कहे मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे राई के दाने के बराबर देख लेता हूँ। अरे फिर वो शख्सियत आई जिसे आज हम हुजूर गौसे पाक के नाम से याद करते हैं। खुदा की कसम आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने तौहीद का परचम भी बुलंद किया, रिसालत का परचम भी बुलंद किया, और ताबईन तबा ताबईन असहाबे रसूल की तालीमात से लोगों के दिलों को मुज़य्यन किया, लोगों के दिलों को मुनव्वर किया, और आप वो शख्सियत थे। रब ने फिर कितना मकाम अता फरमाया। उलमा फरमाते हैं यकम रमजान आप दुनिया में 470 हिजरी में बगदाद का मशहूर कस्बा था जेलान, आप दुनिया में तशरीफ लाए ना, आपने पहले दिन दुनिया में आते ही अपनी माँ का दूध ना पिया। उलमा फरमाते हैं कि जब रोजा इफ्तार हो गया फिर माँ का दूध पिया। उलमा फरमाते हैं पहले दिन ही आपने अल्लाह की बारगाह में रोजा रखा। कितने सीरत के वाकयात हैं, हमने आपकी चंद एक नसीहतों पे गौर करना है जिनसे हमारे लिए भी कोई फायदा मिले ना। हम सुने कि हुजूर गौसे पाक ने हमारे लिए क्या तालीमात सादर फरमाई, हमें किन किन कामों का दर्स दिया। आपकी एक बड़ी प्यारी किताब है फतहुर रब्बानी, फतहुल गैब, जिनके अंदर हुजूर गौसे पाक के 70 वाज मौजूद हैं। अब तो यकीन करें बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर, जदीद दौर आ गया ना। पहले के जो खानकाएं थी ना, मज़ारात पे बैठने वाले सज्जादा नशीन होते थे, जो पीराने उज़ाम होते थे। कई उलमाए कराम का किताबों के अंदर लिखा है कि जब वो हल्का या हबाब उनका आता था ना, मुरीदीन आते थे, तो वो पता है क्या करते थे, एक अल्लाह के नाम का उनको जिक्र करवाते थे, और एक हुजूर गौसे पाक की जो किताब है ना फतहुर रब्बानी, जिसमें हुजूर गौसे पाक के 70 वाज मौजूद है, वो किसी एक बंदे को कहते भाई तुम एक वाज पढ़ के सुनाओ। वजह क्या होती थी, रूहानी तरबियत किया करते थे, बातन की सफाई किया करते थे। और उस किताब के अंदर है क्या, उस किताब के अंदर जितनी भी बातें हैं, यकीन करे जब कोई बंदा उस किताब का मुताला करता है ना, तो बंदा सोचता है कि यार हुजूर गौस पाक ने ये किताब मेरे लिए लिखी है, ये तो सारी कमियां मेरे अंदर है, ये तो सारी खामियां मेरे अंदर है। ऐ काश हम तालीमात औलिया पे अमल करने वाले बन गए। आपकी एक बड़ी प्यारी सीरत के अंदर ये बात लिखी, आपका मुबारक इरशाद फतहुल गैब के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं कि जब से दुनिया बनी है ना, उस वक्त से लेके कयामत तक, जब तक ये दुनिया का नामो निशान है, फरमाते जितने लोग आए, जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग कयामत तक आएंगे, फरमा सब लोग ना 4 किस्मों के अंदर आते हैं। 4 किस्म के लोग दुनिया में मौजूद हैं। अब वो कौन से 4 किस्म के लोग हैं, और फिर हम गौर करें हम किस खाते के अंदर आते हैं। हमारा पहला नंबर है कि 0 नंबर है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं पहली किस्म के लोग इस दुनिया के अंदर वो है जिनके पास ना तो जबान है ना ही दिल है। अब सवाल पैदा होता है कि जबान तो मेरे पास भी है, दिल भी मेरे पास है, आपके पास भी जबान मौजूद है, आपके पास भी दिल मौजूद है। आप उठाएं रूहानी वाली किताबें, तसव्वुफ की किताबें, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ऐसे लोग पहली किस्म में हैं, ना जबान रखते हैं ना दिल रखते हैं। वजह क्या है, मतलब क्या है? वज़ाहत फरमाते हैं कि ज़बान से मुराद ये है उनकी ज़बान पे कभी भी ज़िक्र खुदा नहीं आया, उनकी ज़बान पे ज़िक्र रसूल नहीं आया, ज़िक्र औलिया, ज़िक्र अहले बैत नहीं आया। जब भी ज़बान खुलती है लोगों की ऐब बयान करती है, जब भी ज़बान खुलती है तो तरह तरह की गीबत, चुगली, तरह तरह के गलत किस्म के कामों में ज़बान का इस्तेमाल होता है। फरमाते हैं उन लोगों के पास दिल भी नहीं है, दिलों पर भी शैतानी वसवसों का डेरा है। अब गौर करें, सही पूछे ना, हम सारे पहली किस्म के अंदर ही आ जाते हैं, हमारी ज़बानें गलत कार्य करती हैं, हम अपने दिलों में कोई कंट्रोल नहीं रखते, दिलों में शैतानी वसवसों का डेरा होता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं लोगों, ऐसे लोगों की सोबत से बच के रहना। ये खुद भी ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं, दिल पर भी गुनाहों का डेरा है। फरमाते हैं कि सोबत में बैठोगे तुम भी गुनाहगार हो जाओगे। अल्लाह के वली की सोबत में बैठने वाले पर अल्लाह के वली का रंग चढ़ जाता है। हज़रत शायख साहब जी का बड़ा मशहूर वाक़या ना, वो आपका लिखा हुआ आपकी हिकायतों की किताब के अंदर। आप फरमाते हैं मैं हम्माम में गया तो मैंने देखा वहां पर जो फर्श पे मिट्टी थी ना, उसमें मैंने गुलाब के फूलों की महक सूंघी, गुलाब के फूलों की खुशबू।
میں نے عالم تخیل میں پوچھا مٹی تیرے اندر تو خوشبو نہیں، آخر تو خوشبودار کیسے ہوگی؟ مٹی کہتی ہے شیخ صادی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ یہاں پر آیا جس کے پاس تازہ گلاب کے پھول تھے، اس نے میرے اوپر رکھے، تھوڑی دیر گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، رب نے مجھے بھی خوشبودار بنا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی اگر مٹی گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہ کر خوشبودار بن سکتی ہے تو اے بندے تو بھی کسی ولی کامل کے لڑ لگ جائے، اللہ تجھے بھی نیکوکار بنا دے گا، تجھے بھی گناہوں سے معافی کا ایک زیر ملے گا۔ فرماتے ہیں پہلی قسم میں نہیں آنا، پھر فرماتے ہیں دوسری قسم کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن کے پاس زبان تو موجود ہے مگر دل نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں لوگوں کو تو بیان کرتے ہیں، واز کرتے ہیں بھائی یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، لیکن خود اپنا عمل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ نبی پاک اسلام کی حدیث صحیح مشکات میں لکھی، حضور فرماتے ہیں معراج کی شب میں نے جہنم کا ایک ایسا منظر دیکھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنا سینہ اور منہ نوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا کام تک کہتے تھے، خود یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم اپنے اوپر یاد غور کریں، ہماری کیا کیفیت ہے؟ اس پاک فرماتے ہیں بھائی یاد رکھو کچھ لوگ وہ ہیں ان کے پاس زبان ہے مگر دل نہیں ہے۔ زبان کا مطلب ہے لوگوں کو واز کرتی ہیں، اپنا ان کا عمل جو ہے بے عملی والا ہے، عمل نہیں ہے۔ فرمائے ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی تم نے نہیں بیٹھنا۔ پھر فرماتے ہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے دل عطا فرما دی، ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ فرمایا وہ دل کے تو بڑے کھڑے ہیں، دل کے بڑے صاف ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، مگر وہ زبان کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ اللہ کے چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے تمہیں اللہ کا نور ملے گا، تمہیں روحانیت ملے گی۔ ہم دیکھیں نا ہم کتنے لوگ کہتے ہیں جو ہمارے خاندان میں فلاں بزرگ تھے یار بڑے نیک تھے، بڑے سادہ تھے، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے لیکن ان کا اپنا عمل بڑا تھا۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو رب کائنات کی ذات نے زبان بھی دی ہے، دل بھی عطا کی ہے۔ زبان سے مراد انہیں دین کا علم دی ہے، وہ اس امت کی عالم ہے، علماء ہے، لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کا درس دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں دل بھی ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر یہ بات میں نے پڑھی، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ آپ کی خدمت کے اندر نا ایک عورت آئی، آگے کہتی ہے حضرت صاحب میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ گڑ کھاتا ہے تو آپ اس سے کہ یہ نہ کھایا کریں، وہ گڑ کھانا حرام تھوڑے بھائی، ہم کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بی بی تم کھا لانا۔ بعض علماء نے امام احمد بن حنبل کے علاوہ کئی بزرگوں کی طرف اس بات کو منسوخ کیا، لیکن ایک کتاب کے اندر یہ بات لکھی۔ تو جب وہ عورت دوسرے دن آئی نا اپنے بچے کو لے کے صحیح پردے کے عالم میں، تو امام صاحب کل بھی آئی تھی، میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، آپ اسے کہ نہ کھایا کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آج کے بعد تم نے گڑ نہیں کھانا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، کہتی حضرت صاحب یہی بات کہنی تھی تو کل کہہ دیتے، آج خود دوبارہ مجھے بلایا۔ آپ نے فرمایا بی بی کل میں نے خود گڑ کھایا تھا۔ یہ اللہ والے تھے، اپنا عمل پہلے کرتے تھے پھر دوسروں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک نے ہمیں 4 چیزوں کا درس دیا ہے، فرماتے ہیں 4 چیزوں کے اوپر تمہارا عمل ہونا چاہیے، اور ان 4 قسم کے لوگوں میں ہر بندہ اپنے آپ پہ جان کے لے یار میری زبان کا استعمال کیسا ہے، میرے دل کا استعمال کیسا ہے۔ حضرت حکیم لقمان کتنے بڑے حکیم تھے، قرآن کریم میں پوری سورہ لقمان کے نام کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بانجے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے بھتیجے تھے آپ، اور خبشی تھے، کالا رنگ تھا، موٹے موٹے ہوتے، لیکن اندر جو زبان تھی نا اس سے بڑے نفیس کلمات صادر ہوتے تھے۔ آپ بچپن کے عالم میں ایک مالک کے گھر میں نوکری کرتے، گھر کا کام کاج کرتے، مالک کو بھی پتا تھا کہ بندہ بڑی عقل والا ہے، بڑا دانا ہے۔ ایک دن مالک کہتا ہے اے حکیم لقمان میرے گھر میں ایک بکری ہے، اسے ذبح کرو، اس کے اندر جو 2 ناپاک چیزیں وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ حکیم لقمان نے مالک حکم پہ لبیک کہتے ہوئے بکری کو ذبح کیا، بکری کی زبان اور بکری کا دل مالک کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ مالک کو پتہ چل گیا زبان بھی ناپاک ہے، دل بھی ناپاک ہے۔ مالک کہتا ہے اب چلے جاؤ، جو 2 پاک چیزیں وہ لے کے آؤ۔ حکیم لقمان اندر گئے، وہی تشتری وہی برتن اٹھا کے لے آئے۔ مالک کہتا ہے جب ناپاک چیزیں مانگی ہیں پھر بھی زبان اور دل
پاکی سے مانگیے پھر بھی زبان اور دل. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اے میرے مالک اگر بندے کے جسم کے اندر یہ زبان بھی ٹھیک ہو جائے نا، یہ دل بھی ٹھیک ہو جائے، ان سے پاک کوئی عضو نہیں ہے. اور زبان پر بھی غلط کاریاں آئے، دل پر بھی شیطانی وسوسوں کا ڈیرا ہو، تو پھر ان سے کوئی بھی گندا عضو نہیں ہے. یار ہم غوث پاک کی یاد شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے مبارک ارشادات سن رہے ہیں. آج نیت کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبانوں کا استعمال درست کریں گے، اپنے دلوں پہ ایسے کام ایسی سوچیں لائیں گے کہ جن کی وجہ سے دلوں سے گناہوں کی کالک اتر جائے، دل اللہ کے نور کے مسکن بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کا مرکز بن جائے. ایک اور آپ کی نصیحت بڑی پیاری ہے. آپ فرماتے ہیں کیا لوگوں تم قبرستان جاتے ہو نا، کوئی اپنے دادا جی کی قبر پہ فاتحہ کھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنی ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، کوئی فجر کے بعد جاتا ہے، کوئی جمعے کے بعد، کوئی کسی ٹائم قبرستان جاتا ہے. فرماتے ہیں میں تمہیں منع نہیں کرتا، تم قبرستان جاؤ، اپنے مرحومین کے لیے صالح ثواب کرو، لیکن فرماتے ہیں میں شیخ عبدالقادر جیلانی تمہیں پیغام دیتا ہوں قبرستان میں جا کے نا تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو دنیا میں کہتے تھے وہ فلاں جگہ شادی کروں گا، فلاں ملک میں کاروبار کروں گا، بڑی بڑی امیدیں اور امنگیں تھی دلوں میں. فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ پہنچو، موت تمہیں آ کے تلاش کر لے گی. ایسے لوگ بھی یار دنیا کے اندر موجود ہیں. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا رات کو سوتی ہیں صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. کئی مرتبہ نوجوانوں کی موتیں ہوتی ہیں. ہماری زبانوں میں جملے ہوتی ہیں یار گھنٹہ پہلے وہ بندہ ملا ہے، ابھی دکان میں ملا ہے، پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا. موت سے بڑی کوئی عبرت نہیں. حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. فرماتے ہیں اللہ کا قرب چاہیے، ان کاموں پہ عمل کرو، رب تمہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے گا. فرماتے ہیں قبرستان میں جاؤ اور جا کے یہ بھی سوچا کرو ایک وقت آئے گا جس طرح یہ بندے قبروں کے اندر آ گئے نا، مجھے بھی چارپائی پہ لاد کے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے رشتہ دار، کوئی بندہ میرے ساتھ قبرستان کے اندر نہیں آئے گا. اگر آؤں گا تو قبر کے اندر میں آؤں گا یا میری زندگی کا عمل آئے گا. غور کریں حضور غوث پاک. اور پھر ہر بندہ کہتا ہے نا میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، رسول پاک کا محبوب بندہ بن جاؤں، حضور مجھ سے بڑا پیار کرے. آپ نے یقین کرے کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں جو بھی متقی بندہ ہے نا، آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں رسول پاک کی آل کے اندر شامل ہے. آل رسول کا تو مقام ہی بڑا ہے. فرماتے ہیں جو متقی لوگ ہیں نا وہ بھی رسول پاک کی آل کے اندر شامل ہیں. اب ہم متقی کتنے ہیں؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو گناہوں سے تائب ہو کے نبی پاک اسلام کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے. جو ایک ایک قدم اٹھائے تو پہلے سوچے یار یہ میرا قدم کہیں نبی پاک اسلام کی شریعت مطہرہ کے خلاف تو نہیں اٹھنا، کیا میں رسول پاک کے دین کے مطابق. اور پھر آپ کا ایک اور حکم، آپ فرماتے ہیں کہ کامیابی چاہتے ہو نا، آج دیکھیں نا کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہے، کوئی مدرسے میں پڑھنے والا ہے، کوئی سکول میں پڑھنے والا ہے، کوئی کالج میں جانے والا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے. ہر بندے کے دل میں یہی ہے بھائی میں یہ کورس کر کے کامیاب بندہ بن جاؤں، میں یہ ہنر حاصل کر رہا ہوں کامیابی مل جائے. آپ فرماتے ہیں کامیابی چاہتے ہو ایک ہی کام ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس بندے نے بھی اللہ کی اطاعت کر لی، جس بندے نے بھی رسول پاک کی اطاعت کی، رب نے اس کو کامیابیوں سے نواز دیا. آج ہم یار غور کریں ہم اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، نبی پاک اسلام کی ذات سے ہمیں کتنا پیار ہے، کیسی اطاعت ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا. حضور کی حدیث پاک مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی نے لکھا اور ریاض الصالحین کے اندر امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، حضور فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر امتی جنتی ہے، الا من ابا، مگر وہ جو میری ذات کا انکار کرے. صحابہ کرام بڑے ذہین تھے، بڑے عقل مند تھے. عرض کی یا رسول اللہ کیلا من ابا، آقا کون بندہ آپ کا انکار کرے گا، آپ کا انکار کیسے ہوگا؟ نبی مکرم علیہ السلام نے لفظ انکار کی وضاحت فرمائی، حدیث سے پاک ہے. آقا فرماتے ہیں وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اس نے دنیا میں رہ کے میری اطاعت کی، آپ فرماتے ہیں رب نے اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائی. اور وَمَنْ عَصَانِي، جس نے حضور فرماتے ہیں میری نافرمانی کی، فقد ابا، تحقیق میری نافرمانی کرنے والا
در حقیقت میری ذات کا انکار کرنے والا ہے، اور ومن ابا فقد دخل النار، جو میری ذات کا انکار کرتا ہے رب جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے۔ آج کامیابی چاہیے نا، ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا پابند بننا پڑے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بھی یاد رکھو مجھے دو چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آج ہم آپ کی نصیحتیں سن رہے ہیں، فرماتے ہیں دو چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی یہ چیز کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور دوسری یہ چیز کہ میرا دل کرتا ہے کہ حسن اخلاق کی کامل دولت مجھے مل گئی۔ اللہ کو اکبر، آپ سے بڑا یار کون حسن اخلاق والا؟ ولیوں کے سردار۔ لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے کہ میں حسن اخلاق والا بن جاؤں۔ میں اور آپ غور کریں، ہمارے گھروں کے اندر 1.5 ماہ کا راشن پڑا ہوتا ہے، ہماری مٹیوں جو آٹے سے بھری ہوتی ہیں، پھر بھی کوئی مسایا آٹا لینے آ جائے نا کھانا لینے، لیکن بعض ایسے بھی سخت دل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور معاذ اللہ ہر چیز ہونے کے باوجود نہ شکری والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ارے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ کنز المال کی حدیث پاک ہے، بولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرماتے ہیں میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ ایسے محل بنائے ہیں جن کا انداز پتہ کیا ہے، ان کو اندر سے دیکھیں تو باہر کا ایسا نظر آتا ہے، باہر سے دیکھیں تو اندر کا ایسا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں ایک عربی کھڑا ہوا، عرب شریف کا رہنے والا بندہ، کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ وہ محل کن لوگوں کو دے گا؟ نبی پاک نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ان محلات میں جانے کے اہل ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضور فرماتا ہے لمن تاب الکلام، جو اپنی زبان کا استعمال درست کرتا ہے، جس کا کلام اچھا ہوگا وہ ان محلات میں جائے گا۔ آگے فرمایا وطعم الطعام، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ آج ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ اپنے اوپر غور کر لے۔ آج یقین کرے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک پانی کے قطرے کے لیے تڑپ رہے ہیں، فلسطین کی عورتیں آپ دیکھیں آئے دن خبریں آتی ہیں، لیکن ایسے حالات بن چکے ہیں ہم لوگ یقین کریں، ہم اپنے ملک کی بات لیں، اپنے گھر کی بات لیں، ہماری برادری کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو سفید پوش کہتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، پھر بھی ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے والے سے آج تاریخ اسلام کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی، آج ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے حضور غوث پاک کی برکت سے، حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علیہ رحمہ، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ یہ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی بھی حج کے لیے تیار ہو گئے، دیگر کچھ حلقے با محبت کرنے والے مریدین یا پیار کرنے والے وہ بھی تیار ہو گئے۔ پہلے دور پہ جہازوں کا نظام نہیں تھا، لوگ خچروں پہ، گدوں پہ، اونٹنیوں پہ، اس طرح سواریوں پہ یا پیدل مکہ پاک کی راہ پہ گامزن ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتا ہے میں، میرا بھائی اور چند ایک دوست حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ فرماتا ہے میں نے راستے میں ایک جگہ پہ نا کوفہ شہر کے اندر جب ہمارا قافلہ پہنچا نا، کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے برقع پہنا ہے، شرعی نقاب کی ہے، پردہ کی ہے، کہتے ہیں خنزیر مرا تھا، سور مرا پڑا تھا نا، کہتے ہیں کہ وہ اس کا نا گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کے نا اپنی دیگچی ہانڈی میں ڈال دی تھی۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر رسول پاک کا دین تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے پتا تھا یہ مردار ہے، یہ کھانا حرام ہے۔ کہتے ہیں میں بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے اس بی بی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ معاف فرمائیں، ناراض نہ ہونا، یہ تو لوگوں کے لیے کھانا حرام ہے، تو اب یہ گوشت کاٹ کاٹ کے ہانڈی میں ڈال دیے، وجہ کیا ہے؟ آگے سے بعض علماء فرماتے ہیں کچھ خاتون نے پوچھا بزرگوں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے ربیع بن سلیمان۔ اس عورت کو بھی پتا تھا کہ یہ زمانے کے ولی کامل ہے، اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے قریبی نہ ہوتے میں اپنا راز آپ کو نہ بتاتی، میں ایک سید زادی ہوں، میرا جو خاوند ہے کچھ عرصہ قبل دنیا کو چھوڑ کے عالم قبر میں چلا گیا، 4 میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وقت کا جو بادشاہ ہے، وقت کا جو حکمران ہے، اس سے ہم نے اپیل کی ہمارے پاس کھانے والی کوئی چیز نہیں، ہمیں پناہ دو، اس نے ہمیں بالکل اپنے دربار سے رد کر دیا، ہمیں بالکل نابلد کر دیا، ہم اپنے گھر کے اندر ہے، کوئی کھانے والی چیز نہیں۔ مجھے پتا مردار کھانا حرام ہے، لیکن کہ تھوڑی دیر کے لیے گوشت لے کے جاؤں گی، کچھ دیر کے لیے تو میری بچیوں کا دل بہل جائے گا نا، کچھ دیر کے لیے تو بچیوں کو سکون ملے گا۔
آپ نے دل میں سوچا کون سا میرے اوپر حج فرض ہے، نفلی حج ہی کرنا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ حج کینسل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے دیگر دوستوں سے کہا کہ مجھے کوئی کام پڑ گیا، شرعی عذر بن گیا، میں حج بیت اللہ پہ نہیں جاؤں گا، تم اللہ کے والے اللہ کے گھر میں جاؤ، رسول پاک کا دیدار کرو، روزہ رسول پہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں میرے پاس نا کچھ اناج تھا، کچھ دالیں، جو بھی ایک آٹے کی بوری تھی، 600 درہم میرے پاس تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آٹے کے اندر چھپا کے نا وہ سارا راشن پیسے اس سید زادی کے گھر میں پہنچا دیے۔ جب میں نے وہ کھانا پہنچایا نا، فرماتے ہیں وہ سید زادی کی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں، آل رسول کے جو مہکتے پھول تھے، انہوں نے میرے لیے دعائیں کی، اور پتہ نہیں وہ کیسی قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے کوفہ شہر کے اندر قیام کیا، رک جاتا ہوں، اب دیکھتا ہوں قافلے حج کے واپس آئیں گے، واپس اپنے وطن کو جاؤں گا۔ کہتے ہیں حج بیت اللہ کا چاند نظر آیا، لوگوں نے رکھتے سفر باندھا، کوئی میدان عرفات میں جا رہا ہے، مزدلفہ میں جا رہا ہے، وادی مینا کے جلوے حاصل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد ہمارا قافلہ بھی پیدل واپس آیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا ان قافلے والوں کو مبارک دیتے ہیں، آج کوئی بندہ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے، ہم بھی جاتے ہیں، ہم مدینے پاک کھجوریں کھائیں گے، زمزم شفا والا پانی پیئیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، میں نے کہا یار تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہاری حرمین طیبین کی حاضری اپنے دربار میں قبول کرے، اللہ نے تمہیں یہ سعادت دی، تم نے حج کیا۔ کہتے ہیں پہلے دوست کے پاس گیا نا، وہ جواب دیتے ہیں حضرت صاحب آپ بھی تو ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں تو جا ہی نہیں سکا۔ کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا، کہتے ہیں حضرت صاحب آپ میرے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں میں حیران کی کیا عالم میں، جس کے پاس جاتا وہ یہی کہتا حضرت صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، تو کہتے ہیں ہم گئے بھی، آپ میرے ساتھ نہیں تھے، مسجد نبوی میں فلان جگہ پہ آپ نے مجھے یہ بٹوا یہ تھیلی دی تھی، آپ کی تھیلی میرے پاس امانت ہے، رستہ میری آپ کی بات میں ملاقات نہیں ہوئی، حضرت صاحب اپنی تھیلی واپس لے لے۔ کہتے ہیں میں حیران، میں نے وہ تھیلی لی نا، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اسے کھول کے دکھا، اس میں 6000 درہم موجود تھے، 600 اللہ کی راہ میں دیے تھے، 6000 درہموں سے بڑی۔ مجھے پتہ لگ گیا رب کا کوئی راز پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں رات کو ہی نا، کہتے ہیں کرم ہو گیا، زاری آنکھیں بند ہوئی، میرے دل کی آنکھیں کھل گئی، نبی پاک علیہ السلام میری خواب میں تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اے نبی بن سلیمان تیرے حج پہ کتنے گواہ پیش کرے، تیرے حج کے اوپر کتنے گواہ پیش کرے، جب تو نے میری آل کی خدمت کی، سید زادیوں کے اناج کا خوراک کا کھانے کا انتظام کیا، اسی وقت رب کائنات کی ذات نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، جس کی ذمہ داری لگا دی، وہ قیامت تک تیری طرف سے حج بیت اللہ ادا کرتا رہے گا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا گوشت پاک کا سیوا تھا، فرماتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی حسن اخلاق سے دین پھیلا ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی بات پوچھنے بھی آ جائے نا تو کبھی سخت مزاجی کے اختیار نہ کرنا، آج تو یقین کرے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کوئی بندہ دین سیکھنے آتا ہے، آج اتنے فتنوں کا دور ہے، یقین کرے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے یار یہ گناہ کا کام ہے، بڑی شرم ہے، چھپ کے کر لیتے ہیں، آج تو گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں کرتا، یقین کرے اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہوش پاک فرماتے ہیں بھائی دو کاموں سے مجھے بڑا پیار ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق۔ نبی پاک کی حدیث پاک کے صحیح ستہ میں موجود ہے، آقا فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن طریق المراء وان کان محقا۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے اس امتی کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ اسے جنت کے ارد گرد مکان دے گا، کس بندے کو؟ جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ ہماری کیا کفیت ہے؟ ہمیں کوئی تمہارے نام کہتا ہے بیٹا پتھر سے جواب دیں گے، کوئی یہ گائے نکالے جواب کے اندر پہلے ہی ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، ہمیں گالیاں آتی ہیں، اللہ معاف کرے، 10 گالیاں نکال کے جوابی کاروائی کرتے ہیں۔ اللہ کی اولیاء کا ذکر سن رہے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک مرید تھا، کہتا ہے حضرت صاحب فلاں بندے نے مجھے مارا ہے، آپ میرے پیر صاحب ہیں، مجھے اجازت ہے میں بھی بدلہ لوں۔ آپ نے فرمایا بھائی اس نے تیرے راہ میں کانٹے بچھائے ہیں، تو اس کے رستے میں پھول بچھا، اگر تو بھی کانٹے بچھائے گا پوری زمین پہ کانٹے ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تعلیمات اولیاء، یہ اللہ والے لوگوں کو معاف کرتے تھے، اس نے اخلاق کے پائے کرتے۔ حضور فرماتے ہیں حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑو، اللہ جنت کے ارد گرد تمہیں محل عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ
लिमन तरीकल कज़िबा व इन काना माज़िहा। आका फरमाते मैं अपनी उस उम्मती को इस बात की गारंटी देता हूँ, अल्लाह उसे जन्नत के दरमियान में मकान देगा, जो मजाक करते वक्त भी झूठ ना बोले, मजाक करते वक्त भी सच बोले। और तीसरे नंबर पे हुजूर फरमाते वही बैतिन फी अअलल जन्ना लिमन हसना खुलुकुहु, मैं उस बंदे को गारंटी देता हूँ अल्लाह उसे जन्नत का आला मकाम अता फरमाएगा जिस बंदे का अखलाक अच्छा हो। हजरत अब्दुल्ला खयात वली कामिल थे, इनकी ना जरिए मुआश उलमा फरमाते करियाने की दुकान थी, कुछ चीजें रखी थी, लोग आते खोटे सिक्के दे के चले जाते। आपको पता होता है ये बंदा गाल गा रहा है, खोटे नकली पैसे दे रहे हैं, आप दुकान से असली चीजों से देते। जब वक्त नजर आया ना अल्लाह की बारगाह में रस की बोला तू तो जानता है तेरी मखलूक से ये हुस्न अखलाक का आला दर्जा था ना, आला मिसाल, तू तो जानता है तेरी मखलूक से खोटे सिक्के लेके असली चीजें देता रहा। या अल्लाह कोई सिला नहीं मांगता, एक करम फरमा दे, मेरे खोटे अमल कबूल फरमा के जन्नत की आला नेमत अता फरमा दे। ये अल्लाह वालों की जिंदगी है। हुजूर गौसे पाक ने हमें फरमाया, लेकिन आपका फरमान है ना, फरमाते बेनमाजी के बारे में कोई मुझसे पूछे तो मेरा ऐलान किया बेनमाजी को तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। आप भूखों को खाना खिलाने वाले, रोजा रखने वाले, ये याद रखें वली होता ही हुआ जो शरीयत मुतहरा की पाबंदी करता है। जो रसूल पाक की शरीयत की खिलाफ वर्जी करे वो वली नहीं हो सकता। वली की तारीफ ही अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त वही होता है जो अल्लाह के अहकामात का पाबंद बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए कामों की पाबंदी करता है, नबी पाक इस्लाम के तर्ज अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। जिन बंदों ने दुनिया में रह के अल्लाह वालों की तालीमात पे अमल किया, रब्बे कायनात की जात ने उन्हें बड़ा मकाम अता फरमाया। आज 11वीं शरीफ की महफिल पाक है ना, तरह तरह के ज़हनों में सवाल आते हैं, भाई 11वीं शरीफ क्या चीज़ है? अल्लाह की बंदों ये इसाले सवाब है। हुजूर गौसे पाक की सीरत पढ़े ना, उलमा मौजूद है, आप अपनी जिंदगी मुबारक में हर चांद की 11 तारीख को नबी पाक इस्लाम का मिलाद मना करते थे, हुजूर का जिक्र करते थे, जिक्र रसूल की महफिल पाक का एहतमाम होता, आपके बारगाह में लोग आते, आप वास फरमाते, जो लंगर पाक होता लोगों को खिलाते। आपका ऐसा मामूल था चांद की 11 तारीख को आप नबी पाक इस्लाम के जिक्र में महफिल जिक्र का एहतमाम करते। ये ऐसी महफिल पाक मशहूर हुई जब आपका विसाले ज़ार हुआ, हर चांद की 11 तारीख को बड़े बड़े उलमा असलाफ ने ये काम शुरू किया, जिसकी वजह से इसका नाम ही 11 की निस्बत से 11वीं शरीफ पड़ गया। दर हकीकत ये इसाले सवाब है जो मरहूमीन को किया जाता है। आका फरमाते उम्मती उम्मत मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मत मरहूम है। जब ये कब्रों में जाएगी गुनाहों के साथ जाएगी, लेकिन जब मेरी उम्मत को कब्रों से निकाला जाएगा इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, अल्लाह मोमिनीन की दुआओं से इनकी बख्शिश फरमा देगा। आखिरी आपका एक कौल बयान करके खत्म करते हैं। आपका एक और इरशाद हम सब के लिए इसलाह है, आपने बड़े कमाल की बात की, यकीन करें। आप फरमाते हैं भाई जब तक तेरी हयात का दरवाजा खुला है ना, हयात का मतलब है जिंदगी, उस वक्त तक अल्लाह ने तेरे ऊपर तौबा का दरवाजा भी खोल के रखा है। जब तेरी आंखें सदा के लिए बंद होगी तेरे ऊपर तौबा का दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। आज यकीन करें तौबा का दरवाजा खुला है। बड़े से बड़ा गुनाहगार भी जब अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है ना, मेरा रब उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। हुजूर के हदीस है ना, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बलहु, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कभी जिंदगी में उसने कभी गुनाह किया नहीं। हजरत जनाब मूसा कलीमुल्लाह तूर पहाड़ पर उलमा फरमाते गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की मौला आज एक सवाल करना है। अल्लाह पाक की जात ने फरमाया है प्यारे कलीमुल्लाह पूछो, क्या पूछना है? अर्ज़ की मौला सवाल ये है, जब तेरा नेक बंदा तुझे पुकारता है तो जवाब कैसे देता है? अल्लाह फरमाता जब नेक पुकारता है ना, एक बार कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, तू नेकियां करता जा, मैं जन्नत में तेरे दर्जे बुलंद करता जाऊंगा। अर्ज़ की अल्लाह ये तो नेक हो गया। अगर गुनाहगार पुकारे अल्लाह फरमाता 3 बार जवाब देता, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। अर्ज़ की मौला करीम तीसरा सवाल, नेक बंदे को 1 बार जवाब, गुनाहगार को 3 बार समझ नहीं आई। अल्लाह फरमाता जो नेक होता है ना उसे अपना तमा होता है, अपनी लालच होती है, जाती मफाद होता है कि मैं नेकियां करूंगा मेरा रब मेरे जन्नत में दर्जे बुलंद करेगा। मैं एक बार कह देता हूँ लब्बैक या अब्दी,
اے بندے نیکی کرتا جا میں تیرے درجے بلند کرتا جاؤں گا. لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے نا اسے ذاتی مفاد نہیں ہوتا, اسے کوئی لالچ تما نہیں ہوتی, بلکہ وہ یہ آس اور امید لے کر میری بارگاہ میں جھکتا ہے, یار بڑا گناہ گار ہوں پر میرا اللہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, آج رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا, اشک ندامت بہاؤں گا, اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف کرے گا. اے پیارے کلیم اللہ, جب کوئی خاکی و عاصی بندہ میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا دیتا ہے, میرے نام کے ذکر کو بلند کرتا ہے, میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اے بندے تو میری بارگاہ میں جھک گیا ہے, جا میں نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دی ہے, تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, یہ میری نظر کا قصور ہے, یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں, مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے, کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا, ابھی دل گناہوں سے چور ہے, تو بخش دے میرے سب گناہ, تو رحیم ہے تو غفور ہے. 8 یا 9 نصیحتیں حضور غوث پاک کی آپ تک بیان کی, مقصد یہ تھا اب غوث پاک کی 11ویں کی محفل میں جا رہے ہیں, آپ کے کچھ ارشادات سن کے اپنی زندگی بہتر بنائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یار ہماری تو سوچ, ہمارے تو کردار ایسا ہو. وہ ایک عاشق رسول نے بڑا پیارا شعر لکھا, وہ کہتے ہیں اپنی سیرت میں کوئی ایسی ادا پیدا کرو, سیرت کہتے ہیں زندگی کو, اپنی زندگی میں کوئی ایسی ادا پیدا کرو خود کہے دوزخ اسے جنت میں جانا چاہیے. ہمارا یار یہ کفیت ہو جائے, ہم تعلیمات اولیاء پہ عمل کرنے والے بنے. حضور کی چند ایک حدیث, ایک آیت مبارکہ کی وضاحت, الذین یذکرون اللہ قیاما, اور حضور غوث پاک کی 9 نصیحتیں آپ تک بڑھائی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. جنہوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا اور آپ کی دعوت پر دور و نزدیک سے چل کے تشریف لائے, صدقہ حضور غوث پاک کی ذات طیبہ کا اللہ آپ سب کو قدم قدم برکتیں عطا فرمائے. ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے, اس مسجد کی رونق کو دوبالا فرمائے, پورے گاؤں میں اپنا فضل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.